ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2-3 روز پہلے آپ حضرات نے بھی ایک خبر پڑھی ہوگی کہ مظفر نگر علاقے کے کسی مقام پر شاید وہ کوئی کیفے وغیرہ تھا، وہاں چھاپا لگا اور جس میں تقریباً 40 لڑکے اور لڑکیاں نامناسب حالت میں پائے گئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں جتنی لڑکیاں تھیں وہ سب مسلمان تھیں اکثر، اور جو لڑکے تھے جن کے وہ ساتھ تھیں تو 1-2 کو چھوڑ کر وہ سب غیر مسلم تھے۔ یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ خبر کسی حادثے سے کم نہیں ہے۔ جو ملت کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اور حالات سے واقفیت ان کو ہے تو ان کے لیے یہ خبر ایک بے چینی کا باعث ہے۔ ذرا سوچئے کہ ان بچیوں کے والدین پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، اور اسی طرح سے ان لڑکیوں کا بھی اب کیا حال ہوگا، وہ کس طرح سے معاشرے میں، سماج میں اور اپنے رشتہ داروں کا سامنا کریں گی۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی خاص تربیت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ کیا واقعی ہم نے تربیت کا حق ادا کیا ہے؟ تمام والدین اپنا جائزہ لیں اور اس سلسلے میں غور و فکر کریں کہ کیا واقعی جیسا تربیت کا حق تھا ہم نے ان کی تربیت کی ہے۔ ہم نے ان کو دین اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے ان کو عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح دیگر ازواج کی جو صحابیات ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، ان کی پاکیزہ زندگی کا سبق ان کو نہیں دیا۔ اس پردے کی کیا اہمیت ہے، اسلام کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح سے قرآن کی کیا اہمیت ہے، ہم نے ان کو نہیں بتائی، تب جا کر کے انہوں نے اس طرح کے قدم اور اقدام کیے ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جیسی تربیت ان کی کرنی تھی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق ہم نے ان کی تربیت نہیں کی۔ دوسری اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر اندھا وشواس کیا ہے۔ ہم نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی خبر نہیں کس وقت آ رہی ہیں، کس وقت جا رہی ہیں، بڑے بڑے فون ان کے پاس ہیں، پڑھائی سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اب نہ جانے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں پڑھاؤ، اس لیے کہ پڑھنے کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، لیکن اگر اعلیٰ تعلیم کے نام پر اس طرح کی اگر صورتحال پیدا ہو رہی ہے، شریف خاندانوں کی بچیاں اگر پولیس تھانوں میں جائیں اور اس طرح سے ہوٹلوں میں اگر پکڑی جائیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس سے تو نہ پڑھا جو ہے جاہل رکھنا ہی گھر میں بہتر ہے۔ تو اس لیے پہلی وجہ یہ ہے کہ صحیح تربیت نہ کرنا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ صحیح تربیت کریں، بچیوں کے سامنے جو اسلامی لٹریچر ہیں، صحابیات کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، وہ پڑھ کر سنائے جائیں۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر کی جو چیز ہے ان پر بالکل اندھا وشواس نہ کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے کہ کب آ رہی ہیں، کب جا رہی ہیں، تمام صورتحال پر ان کی نظر ہو۔ اور تیسری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شادی میں بالکل تاخیر نہ کی جائے۔ اب اعلیٰ تعلیم کے نام پر شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے، 30 سال کی عمر ہو گئی، اب وہ بہت اعلیٰ قسم کی انہوں نے پڑھائی حاصل کر لی ہے تو اب ان کا رشتہ کا جو مسئلہ آتا ہے تو وہ میچ ملانے میں اس میں دقت ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام صورتحال وہ ہیں جو اس طرح کے حالات کی طرف ہمیں دھکیل رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا جو ہے اہم واقعہ رونما ہوا ہے، بڑا عظیم یہ حادثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اسی طرح مسلمان والدین کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی جو ہے ضرورت ہے، ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو 3 باتوں پر اس وقت عمل کرنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خاص ان کی تربیت پر دھیان دیا جائے، اور دوسری چیز ان پر آنکھ بند کر کے بالکل جو ہے پورا یقین اور اعتماد نہ کیا جائے، اور تیسری چیز ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے شادی ان کی جائے، نکاح کا انتظام ان کے کیا جائے۔ یہ جتنے بھی تمام کیسز اس طرح کے آ رہے ہیں ان میں سے اکثر وجہ یہی ہے کہ شادیوں میں دیری، اس لیے شادی جلدی کریں اور ان کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر ماتحت جو ہے اس طرح کے قدم اٹھائیں گے تو پکڑ آپ کی بھی ہوگی۔ تو اس لیے اس سلسلے میں غور سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔